السلام علیکم دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم سیر کریں گے سعودی عربیہ کے قدیم ترین شہر الریاض کی۔ آج کی ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ ریاض شہر کیسا ہے، اس شہر کی تاریخ کیا ہے، یہاں لوگوں کا رہن سہن اور کلچر کیسا ہے، پاکستانی لوگ اور انڈین لوگ یہاں پر آ کر کیا کام کرتے ہیں، یہاں کے لوگ شادیاں کیسے کرتے ہیں، یہاں کی شیخ عورتیں اپنی زندگی کس طرح گزارتے ہیں، اور حال ہی میں دنیا کے تمام مسلمانوں کے دلوں میں سعودی کنگ سلمان کے لیے انتہائی نفرت پیدا کی۔ اس ایونٹ کے متعلق بھی بات کریں گے۔ اس کے علاوہ ریاض شہر کے متعلق انتہائی دلچسپ اور حیران کن معلومات آج کی اس ویڈیو میں بتائی جائے گی۔ ویڈیو انتہائی دلچسپ ہے، اینڈ تک لازمی دیکھیے گا۔ آپ تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو لائک کر دیں۔ دوستو، ریاض، جسے عربی میں الریاض کہا جاتا ہے، یہ شہر سعودی عربیہ کا دارالحکومت ہونے کا اعزاز بھی رکھتا ہے۔ یہ شہر جدید ٹیکنالوجی، خوبصورت اونچی بلڈنگز اور رات کے وقت روشنیوں کا شہر ہونے کی وجہ سے دنیا بھر میں مشہور ہے۔ محترم ناظرین، ریاض شہر جو اپنے رقبے کے اعتبار سے سعودی عربیہ کا سب سے بڑا شہر ہونے کا اعزاز بھی رکھتا ہے۔ اگر نظر ڈالی جائے یہاں کی کل آبادی کی، تو کل آبادی تقریباً 2022 کی آخری مردم شماری کے مطابق 70,100,000 لوگ یہاں پر آباد ہیں۔ یہ شہر سعودی عربیہ کا سب سے زیادہ آبادی والا اور مشرقی وسطی کا سب سے بڑا آبادی والا شہر اور ایشیا کا 38واں بڑا آبادی والا شہر ہے۔ یہ شہر کھجوروں کے باغات کی وجہ سے مشہور تھا اور آج بھی کھجوروں کی وجہ سے دنیا بھر میں مشہور ہے۔ یہاں کی کھجور جو ہے اعلیٰ قسم کی کھجور ہوتی ہے، اور کھجور کے باغات جو ہیں وہ بڑے وسیع پیمانے پر یہاں پر دیکھنے کو ملتے ہیں۔ یہاں پر سالانہ لاکھوں ٹن کی تعداد میں کھجور اکٹھی کی جاتی ہے، اور یہاں کی کھجور بھی اعلیٰ کوالٹی کی ہوتی ہے۔ اس کھجور سے یہاں پر تقریباً ہزاروں ریال کی جو ہے وہ سرمایہ کاری ہوتی ہے۔ یہاں پر ان باغات میں اکثر آپ کو بنگلہ دیشی، پاکستانی اور انڈین لوگ جو ہیں یہاں پر نظر آئیں گے۔ یہ لوگ یہاں پر کام کاج کرتے ہیں اور ان باغات کی دیکھ بھال کرتے ہیں اور عربی لوگوں سے اپنی تنخواہ لیتے ہیں۔ دوستو، ویسے تو پوری سعودی عربیہ کے قانون سخت ہیں، لیکن ریاض شہر کے قانون بھی کافی سخت ہیں۔ چوری چکاری، لڑائی جھگڑے یا اس قسم کے احتجاج وغیرہ کرنا، ان کے اوپر سخت پابندیاں ہیں اور سخت قانون ہے۔ ایسا کرنے پر سخت سے سخت سزا بھی دی جاتی ہے اور ہزاروں ریال کی صورت میں جرمانہ بھی ادا کرنا پڑ سکتا ہے۔ 1700 سے لے کر 1800 تک یہ شہر صرف ایک ریگستان اور پتھریلی پہاڑیوں پر مشتمل تھا۔ 1825 میں اس شہر کو سعودی عربیہ کا دارالحکومت بنایا گیا۔ یہ شہر کچھ ہی سالوں پہلے ایک ریگستان یعنی کہ باغ باغات وغیرہ نہیں تھے یہاں پر، لیکن ابھی اگر دیکھا جائے تو یہ علاقہ جو ہے، یہ شہر ایک جدید ترین شہر بن چکا ہے، جہاں پر آبادی بھی زیادہ تر نوجوان لوگوں کی ہے۔ کچھ عرصے پہلے یہاں کے عربی لوگ جو ہے وہ انگلش سے بالکل ہی ناواقف تھے، لیکن آج کل کے جو نوجوان نسل ہے وہ عربی بھی اچھی خاصی جانتے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ انگلش بھی اچھی خاصی بول چال سکتے ہیں، کیونکہ یہ لوگ اب تعلیم پر بہت زیادہ فوکس کرتے ہیں۔ حتیٰ کہ یہاں کے لوگ اب تعلیم کے ساتھ ساتھ حاصل کرنے کے لیے دوسرے ملکوں کا سفر بھی کرتے ہیں۔ ایک وقت ایسا بھی تھا کہ سعودی عربیہ کے اوپر تقریباً یہاں پر پیٹرول جو تھا، اور اس کے علاوہ لوگ حج و عمرے کے لیے آتے، اور اس کے علاوہ جو سعودی اپنا یہاں پر سے پیٹرول نکالتا، اس کے اوپر بھی صرف چلتا تھا۔ ایک رپورٹ کے مطابق سالانہ 50 لاکھ کے قریب لوگ الریاض شہر کا وزٹ کرنے کے لیے آتے ہیں، لیکن اب سعودی عربیہ غیر ملکی ٹورسٹ کو اپنے ملک میں لانے کے لیے بہت سی کوششیں کر رہا ہے۔ شاہ سلمان یہاں پر ایسے پروجیکٹ لے کر آ رہا ہے جسے دنیا حیران بھی ہے اور ان کی انتظار بھی کر رہی ہے، کیونکہ موجودہ وقت میں گلوبل وارمنگ پر کام بہت تیزی سے ہو رہا ہے۔ تیل، گیس اور پیٹرول کو کم سے کم استعمال کرنے کے لیے کوششیں جاری ہیں۔ بغیر تیل اور بغیر دھوئیں کے گاڑیاں بہت سی یہ اچھی خاصی سپیڈ سے چل رہی ہیں، ان کو بنانے کی کوششیں کی جا رہی ہے اور ان کو بنایا بھی جا رہا ہے، جو کہ صرف بیٹریوں پر چلتی ہیں۔ اس لیے سعودی عربیہ اب ٹورسٹ کو اپنی طرف متوجہ کر رہا ہے۔ سعودی عربیہ کے اندر بہت سے پروجیکٹس ہیں جو کہ 2030 میں مکمل ہونے جا رہے ہیں۔ گزشتہ کوئی سالوں پہلے ریاض سٹی کے گرد و نواح میں انڈسٹریز بھی لگائی گئی ہے۔ دنیا کے بڑے انویسٹر یہاں پر آ کر اپنے بزنس چلاتے ہیں۔ موجودہ وقت میں یہ شہر سب سے بڑا بزنس ہب ہے، کیونکہ ابھی اس وقت یہاں پر بہت سی انڈسٹریز ہے جو کام کرتی ہیں، جیسا کہ ایلومینیم، الیکٹرک آلات، کنسٹرکشن، فوڈ، اس قسم کا کام ہو رہا ہے، اور بہت سی انڈسٹری جو ہے وہ کام کرتی ہے۔ سعودیہ کی یہ سب سے پرانی یونیورسٹی بھی اسی شہر میں موجود ہے۔ اس یونیورسٹی کی بنیاد کنگ سعود بن عبدالعزیز نے رکھی تھی، اور یہ بنیاد تقریباً 1957 میں رکھی گئی تھی۔ یونیورسٹی کے اندر ایک اتنی بڑی لائبریری بھی موجود ہے جہاں پر تقریباً 3000 سے زائد لوگ ایک ہی وقت میں کتابیں پڑھ سکتے ہیں۔ ریاض شہر میں گھومنے پھرنے کے لیے نیشنل میوزیم آف سعودی، اس کے علاوہ فور الاسلام پارک، کنگ عبداللہ پارک، یہ سیر فہرست ہیں۔ پہلے یہاں پر سیمنا ہال پر پابندی ہوا کرتی تھی، لیکن اب کچھ سیمنا ہال بھی اوپن ہو چکے ہیں۔
یہاں پر آپ کسی بھی لڑکی یا اس قسم کے کسی لڑائی جھگڑے کی فوٹیج وغیرہ نہیں بنا سکتے۔ ایسا کرنے پر آپ کو تقریباً یہاں پر سزا بھی ہو سکتی ہے اور ریالوں کی صورت میں اچھا خاصا جرمانہ بھی ادا کرنا پڑ سکتا ہے۔ کنگ عبدالعزیز ہسٹوریکل سینٹر ایک بہت ہی خوبصورت عمارت ہے۔ جہاں پر موجودہ سعودی عربیہ کے اندر غیر ملکی سیاح بہت زیادہ اسے دیکھنے کے لیے آتے ہیں، اور اس کے اندر ایک بہت ہی خوبصورت لائبریری بھی بنائی گئی ہے۔ ریاض میں ہونے والے سالانہ چندریہ فیسٹیول بھی بہت مشہور ہے۔ شہروں کے مختلف مقامات پر ایونٹ منعقد کی جاتے ہیں، عربی سٹائل کا رقص ہوتا ہے، کلچر کی نمائش کی جاتی ہے۔ ریاض شہر میں اونٹوں کی ریس بھی بہت شوق سے کروائی جاتی ہے اور لوگ یہاں پر آ کر خوب انجوائے کرتے ہیں۔ یہاں پر کھانے میں اگر لوگوں کی بات کی جائے تو یہاں پر لوگ اونٹ کا مندی، بکرے کا مندی، اس کے ساتھ ساتھ گائے کا مندی، ہریسہ، کھجوریں اور کافی بھی شوق سے استعمال کرتے ہیں۔ کھانے کے لحاظ سے بھی یہ لوگ بہت مشہور ہیں کہ یہ لوگ بہت ہی اعلیٰ قسم کے کھانے کھاتے ہیں۔ دوستو، ریاض شہر کے اندر تقریباً 4000 کے قریب خوبصورت مساجد بھی موجود ہیں۔ دوستو، ریاض شہر کے اندر جو پانی پودوں وغیرہ کے لیے یا جس کام کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے، یہ سمندر کے پانی کو ری سائیکل کر کے استعمال کرتے ہیں۔ حتیٰ کہ پینے کے پانی کو بھی سمندر کے پانی کو صاف کر کے استعمال کرتے ہیں۔ یہاں آ کر آپ کو پیٹرول تو سستا مل ہی سکتا ہے، مگر پانی سستا نہیں ملتا۔ عربی امیر ترین ہے اور عربی کا جو لائف سٹائل ہے وہ بھی کافی لگژری لائف سٹائل ہوتا ہے۔ یہاں پر یہ عربی اپنی VIP گاڑیاں اور اعلیٰ قسم کے محل میں رہتے ہیں اور بہت ہی خوبصورت قسم کے محل یہاں پر دیکھنے کو ملتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہاں کی عربی عورتیں جو ہیں وہ سونے کا بہت زیادہ استعمال کرتی ہیں۔ سونے کا اس قدر استعمال کرتی ہیں کہ جیسے سونا صرف انہی کے لیے بنا ہو۔ یہاں پر لاکھوں ریال کا سونا ایک ایک عورت استعمال کرتی ہے۔ دوستو، اگر ہم ریاض شہر کے موسم کی بات کرتے ہیں تو پوری سعودی عربیہ کی طرح انتہائی گرم موسم ہوتا ہے۔ سارا سال موسم تقریباً گرم ہی رہتا ہے۔ تیز ہواؤں کی صورت میں ریگستانوں سے اڑتی ہوئی ریت پورے شہر کو اپنی لپیٹ میں لے لیتی ہے اور بہت بڑی دھول اڑتی ہے۔ یہاں پر درجہ حرارت تقریباً 45 سے 50 سینٹی گریڈ تک بھی جاتا ہے۔ ریاض شہر کے اندر آپ کو بڑی تعداد میں پاکستانی، انڈین، بنگلہ دیشی، اس کے علاوہ اور بھی کچھ ممالک کے لوگوں کی بڑی تعداد یہاں پر ہوتی ہے۔ زیادہ تر لوگ اپنے کام کاج کے لیے یہاں سے پر آتے ہیں اور اپنی فیملی کو سپورٹ کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ فلپائنی لوگوں کی تعداد بھی بڑی تعداد یہاں پر دیکھنے کو ملتی ہے، اور بھی کچھ ممالک سے لوگ یہاں پر آ کر محنت مزدوریاں کرتے ہیں۔ یہاں پر لوگ زیادہ تر اپنے بزنس چلاتے ہیں۔ تقریباً پاکستانی لوگ یہاں پر اپنے ہوٹل وغیرہ یا ریسٹورنٹس کا کام کرتے ہیں۔ ریاض شہر کے اندر تقریباً CID جو ہے وہ بہت ہی تیز ہے۔ کسی بھی قسم کے غلط کام کو پکڑنے میں یہ لوگ دیر نہیں لگاتے۔ نماز کے ٹائم پر یہاں پر دکانیں وغیرہ بند کر دی جاتی ہیں اور سب لوگ نماز کے لیے روانہ ہو جاتے ہیں۔ اگر دکان بند نہ ہوئی اور بلدیہ آ گئی تو یہاں پر فائن بھی دینا پڑتا ہے۔ یہاں پر بہت سے کالجز بھی موجود ہیں اور تعلیم کو فروغ دینے کے لیے سعودی عربیہ حکومت بہت زور لگا رہی ہے۔ یہ تھی آج کی چھوٹی سی سعودی عربیہ کے شہر الریاض کے متعلق انفارمیٹیو ویڈیو۔ امید ہے ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ اگر ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہے تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کر دیں، ایک اچھا سا کمنٹس بھی کر دیں۔ اللہ حافظ۔